حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں صحابہ امیر صحابہ ہیں۔ صحابہ نے جب عرض کی نا یا رسول اللہ ہم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، سارے معاملات ہیں، بس وہ صدقہ زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زیادہ دیتے ہیں، اس لیے وہ ہم سے آگے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تہلیلۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن منکر صدقۃ۔ اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ کہہ لیا کرو، اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے، الحمدللہ کہہ لیا کرو، اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ یہ ایک صدقہ ہے، آج کے دن میں زیادہ سے زیادہ خیرات کرنی ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اس انداز میں صدقہ کریں، بھائیوں سے ملیں، مصافحہ کریں، گلے ملیں، جن سے ناراضگی ہے ان کے گھر چلے جائیں۔ آج کا دن ساری ناراضگیاں ختم کرنے کا دن ہے، تم الحمدللہ کہہ لیا کرو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، کیا پڑھ لیا کرو؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اچھائی کا حکم دیا کرو، اللہ اس پہ بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ برائی سے روکا کرو، اس پر بھی اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی کو نماز کا کہہ دیا، کسی کو داڑھی شریف کا کہہ دیا، کسی کو سر پہ دستار سجانے کا کہہ دیا، کسی کو ماں باپ کے قدم چومنے کا کہہ دیا، کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہہ دیا، کسی کو ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے کہہ دیا، کسی کو محبت پیار سے بولنے کا کہہ دیا، کسی کو پڑھائی کے حوالے سے کہہ دیا کہ بیٹا اچھے طریقے سے پڑھا کرو، پڑھو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی نیکی کی بات سرکار کا غلام اپنے منہ سے کرتا ہے، اللہ فوراً اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں تم لقمہ ڈال دو، اس پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب مل جائے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لو، اس سے بھی اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے، شہوت پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، فرمایا مجھے صحابہ یہ بتاؤ کوئی ناجائز طریقے سے کسی عورت کے پاس جاتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں جی ملتا ہے۔ فرمایا یہ تو اس کی اپنی بیوی ہے، یہ اس کی منکوہ ہے، اس کا نکاح ہوا ہے، جس انداز میں بھی جائز طریقے سے جائے گا اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس میں محبت کا پیغام ہے، اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنے پر بھی اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اچھا اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں خرچ کیسے کروں؟ سارے طریقے اسلام نے بیان کر دیے، سب کچھ بتا دیا، فرمایا ایسے ایسے خرچ کرتے جاؤ، بولتے جاؤ، محبتیں بانٹتے جاؤ، اللہ اپنی راہ میں صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے سے کانٹا اٹھا دینا، رستے سے پتھر سنگریزہ روڑا سائڈ پہ کر دینا، اس پر بھی اللہ تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی بندہ ایڈریس بتاتا ہے جی ادھر سے جائیں سکنیر پہ، وہاں سے رکشے پہ بیٹھے، وہ آپ کو لے کے جائے گا داتا حضور دربار پہ، ادھر سلام دینا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو جو ایڈریس بتاتا ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ ہے نبینا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روڈ آپ نے کراس کروا دیا، فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس بات پر بھی تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز کے لیے گھر سے چلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے، جتنے قدم چل کے آتا ہے
ہر قدم پر اللہ اس کو اپنی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی اچھی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، اچھی اولاد کی تربیت کرتا ہے، قرآن کی تعلیم دلواتا ہے، اس کو اپنا وارث بناتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں بیٹا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، شرک کے فتوے نہیں لگاتا، قبروں پہ نہ جایا کرو، فاتحہ خوانی نہ کیا کرو، کل شریف نہ منایا کرو، 10واں نہ منایا کرو، 40واں نہ منایا کرو، ایسے بیٹے کا سرکار نے ذکر نہیں فرمایا۔ فرمایا وہ بیٹا وہ بیٹی جو پیچھے سے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، فرمایا یہ اولاد چھوڑنا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور ان کا تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ اچھا، اب اگلی سٹیج شروع ہو گئی ہے۔ پہلے دنیا میں صدقے کا ثواب، اب بندہ قبر میں چلا گیا ہے، پھر بھی اس کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔